ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر جب جوائنٹ سیشن سے زرداری صاحب نے خطاب کیا بطور صدر، انہوں نے بھی دعوت دی مذاکرات کی. 2 مرتبہ وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی. اس کے بعد آپ کے نزدیک حکومت کو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا کہ پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی؟ میرا مطلب یہ زرداری صاحب بحیثیت فرد نہیں، بحیثیت پریزیڈنٹ. زرداری صاحب بہت پرانے گاہک قسم کے ہمارے سیاستدان بھی ہیں، اور وہ بعض اوقات بعض باتیں کہہ جاتے ہیں وہ جو ٹھیک کہہ جاتے ہیں کہ بھائی میں واحد پریزیڈنٹ ہوں جس نے اپنے اختیارات پارلیمان کے حوالے کیے. یہ کہ انہی کے دور میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی. اب دکھ ہوتا ہے، زرداری صاحب سے بھی گلہ ہوتا ہے. زرداری صاحب اتنے وہ تو نہیں کہ وہ کسی اور پریزیڈنٹ کی طرح جو بٹھا دیے جاتے تھے کہ صرف انگوٹھا لگانے کے لیے. ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اجلاس بلائیں، ہم ایک نگیٹو قانون سازی کر رہے ہیں. مجھے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کم سے کم، پیپلز پارٹی ہم سب جانتے ہیں وہ پارٹی جمہور پہ یقین رکھتی ہے، جمہور کی حکمرانی پہ یقین رکھتی ہے. ان کے منشور میں تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست. اس پارٹی کے ساتھ اس کی ووٹ سے ایک ایسی کل ہم نے دیکھا، پرسوں ہم نے دیکھا اتحادی جماعتیں ان کی، انہوں نے بھی کہہ دیا ایم کیو ایم کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو زرداری صاحب سے تھوڑا سا فرد کی حیثیت سے بھی میرا گلہ ہے. زرداری صاحب کو ایسی باتوں میں کوآپریشن نہیں کرنی چاہیے تھی. یا پیپلز پارٹی کے انتہائی جمہوری لوگ، نام اگر سب کی میں لے لوں، بلاول آکسفورڈ یونیورسٹی کا، بڑی جمہوری یونیورسٹیوں کا پڑھا لکھا ہے، وہ سمجھتا ہے اس قسم کے جب وہ کوآپریشن کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. سر کیوں کرنا پڑ رہا ہے ان کو؟ آئی ڈونٹ نو، ان سے پوچھ لیجیے. کوئی دباؤ بطور سیاستدان آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ان کی مرضی، لیکن حق نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی جیسے جمہوری پارٹی یا اور بہت سی پارٹیاں، پھر پارلیمان، یہ ہماری بڑی مشکلوں سے کوئی اور اس کی طرف جائے یا نہ جائے، لیکن ہم غریب لوگ، غریب کوئی نہیں ہوتا، سندھی، بلوچ، سرائکی، پشتون، پنجاب کے غریب عوام، ہماری تو امیدوں کا یہی ایک مرکز ہے. اس کو بھی اگر ہم اس کا گلا دبوچیں گے، نہ ہم عوام سے وہ کر رہے ہیں، نہ اپنے ملک سے کر رہے ہیں، نہ اپنی پارٹی سے. اچھا جی صاحب، آپ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایم کیو ایم ہو، بلوچستان عوامی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ خوش ہیں؟ یہ دلی طور پر نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ان سے آپ پوچھ لیجئے، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. عقل کل کوئی نہیں ہوتا، اتنے وہ بھی عقلی طور پہ برباد نہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کرتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں، I don't know. دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، ایسی حکومتوں کا. مجھے دکھ، میں نواز شریف مجھے بالکل واقعی دکھ ہے. شریف آدمی، جس طرح ہماری سیاست، جس طرح ہم سیاست میں آئے ہیں، سب کا ہمیں پتہ ہے. لیکن نواز شریف ایک پروسیس کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ یہاں ایک پارلیمانی جمہوریت ہو. طاقت کا سرچشمہ، ان کا سلوگن آخر یہی تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ. نہیں سر، ان کا سلوگن تھا نا ووٹ کو عزت بھی دو. جی، ووٹ کو عزت دو سلوگن بھی. ووٹ کو عزت ہو. وہ اس آدمی کی موجودگی میں اس کی پارٹی کا اسپیکر، اس کی پارٹی کے دوست غلط کام کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں، غیر جمہوری، پتہ نہیں وہ خاموش کیوں ہے. وہ اس قسم کا آدمی تو نہیں تھا. وہ بالکل، اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی پارلیمنٹ کو آگ لگاؤ جس میں آدمی ظلم کے خلاف نہ بول سکتا ہو، جس میں کسی ظلم بچی کی عزت کی خاطر نہ بول سکتا ہو، جس میں ملک کی بقا کی خاطر، پارلیمنٹ پہ کیا ہم سے تنخواہیں دینے آئے؟ مطلب 2 گھنٹے کا پارلیمنٹ، کروڑ روپے جیب میں ڈالو، گھر چلے جاؤ. یہ پاکستان کی 25 کروڑ انسانوں کی پارلیمنٹ ہے. پہلی دفعہ بعض پارٹیوں نے، جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے، یہ ایک اتحاد بنایا ہے، جو اس لیے نہیں ہے کہ گرمانی کو ہٹاؤ محمود کو لاؤ، محمود کو ہٹاؤ فلانی عالم دین کو لاؤ، فلانا نظام ٹھیک نہیں، فلانا نظام ٹھیک ہے. اس لیے بنا ہے کہ بابا آئے اس ملک کو اس آئین کے مطابق چلائیں جو اکابرین نے بنایا تھا. اس آئین کے مطابق اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں اور واقعی صحیح جمہوری انداز میں منتخب لوگوں کی حکومت ہو 5 سال تک. بسم اللہ. سینیٹ اور اپنے 75 سال ہوئے زرداری صاحب
میں بار بار یہ قصداً کہتا ہوں، میرا شناسہ بھی ہے، دوست بھی ہے، وہ اکثر کہتے ہیں پاکستان کپے. بابا کپنے کا بہترین اندازہ یہ ہے، آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ، سینیٹ اور قومی اسمبلی، دس از پارلیمنٹ. بسم اللہ لکھ دیں ایز اے پریزیڈنٹ اس پارلیمنٹ کو کہ بھائی 75 سال سے پاکستان کی سینیٹ عضو لنگ کی طرح ہے، بس صرف وہ ڈبیٹنگ سوسائٹی کرتی ہے، سفارشات کرتی ہے. نو، لکھ دیں کہ بھائی سینیٹ کو وہ اختیارات دو جو قومی اسمبلی کے پاس. ہاں، بات یہ ہے کوئی آپ سے خیرات نہیں مانگتا، کوئی آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگتا. ایک شریف آدمی، ایک غریب آدمی، یہ اس کا حق ہے کہ بھائی جب میں اپنے گھر سے نکلوں کوئی میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، راہ چلتے کوئی میرے کپڑے نہ کھینچے، میری بے عزتی نہ کرے. اور میں اپنے 2 ہاتھوں سے اپنی بچوں کو پالنا چاہتا ہوں، میرے لیے روزگار کا بندوبست ہو. اور کوئی حکومت جو انسان کو امن نہ دے سکے، جو اپنے سٹیزن کو انصاف نہ دے سکے، جو اس کے لیے روزگار، یہ ہے کہ روزگار کا مسئلے نہ ہو، نہیں ہے، بہت سارے ہیں. ابھی زرداری صاحب لکھتے ہیں ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. زرداری صاحب پارلیمنٹ کو لکھیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے پنجاب کی زمین میں پیدا کیا ہے، جو کچھ سندھ دھرتی پہ ہے اس کے سیر وسائل، جو کچھ بلوچ اس میں ہیں، جو کچھ پشتون علاقے میں ہیں، جو اللہ نے نعمتیں ان میں پیدا کی ہیں، اس پہ آئینی حق پہلے ان لوگوں کا تسلیم کر لیا جائے. لوکلز کا سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے.